وہ مقدس پتھر کہ جو آج ہزاروں برسوں کی تاریخ پیش کرتا ہے، ایک ایسا جنتی یاقوت کہ جسے مشہور بت شکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبے کے پہلے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا۔ تمام تبرکات میں سب سے زیادہ متبرک چیز کہ جس کے بے شمار اماموں، شہیدوں اور کروڑوں بندگان خدا نے چھوا اور چوما ہے، حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے کہ جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کٹے ہوئے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ روایات کے مطابق حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے اس زمین پر لائے تھے، اس لیے اسے جنتی جوہر بھی کہتے ہیں۔ جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا، موتی کی طرح چمکتا تھا اور اس کے نور سے حرم شریف روشن ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن عرب کے مشرکین نے اپنے میلے کچیلے گندے ہاتھ لگا کر، زبان سے چاٹ کر اور دانتوں سے کاٹ کر اسے سیاہ کر دیا اور اس میں موجود چمک ختم ہو گئی۔ حجر اسود کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں جلتا ہے۔ اگر حجر اسود کی تاریخ کے متعلق بات کی جائے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ توریت کے مطابق حضرت آدم نے اپنے فرزند حابیل کے لیے ایک قربان گاہ بنائی تھی۔ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ اولاد آدم نے اس وقت کعبے میں حجر اسود نصب کر دیا تھا۔ تاہم طوفان نوح کے وقت سے حجر اسود کو ابو القبیس پہاڑ پر محفوظ کر دیا گیا، جو کعبہ شریف سے کچھ فاصلے پر موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی تو اس مقدس پتھر کو کعبے میں نصب کر دیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل ابو القبیس پہاڑ پر پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے جہاں کعبہ میں نصب کیا جائے۔ لہٰذا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے اور حجر اسود کو اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا، جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور اس طرح حضرت اسماعیل نے اس مقدس پتھر کو کعبے کی باہری دیوار میں نصب کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک قبیلہ بنی جرہم کعبہ کے متولی رہے، لیکن جب بنو بکر جو اولاد اسماعیل میں سے تھے بنی جرہم کو مکے سے نکال دیا تو جرہم کے سردار عمر بن حارث نے حجر اسود اور غلاف کعبہ اور ہتھیار اور تمام چیزیں زمزم سمیت چھپا دیا اور مٹی وغیرہ ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ حجر اسود اور یہ قیمتی چیزیں بنی اسماعیل کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ بعد میں قبیلہ قریش کے سرداروں نے حجر اسود کو زمین سے نکالا اور کعبہ میں نصب کر دیا۔ 606 عیسوی میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو سیلاب کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچا، لہٰذا قریش نے کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ اس پر رسول خدا نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداران سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ لیں اور پھر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو خود دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ 6 عیسوی کے آغاز میں اسلام کے دور میں جب کعبہ کے متولی مسلمان ہو گئے، خلفائے راشدین کے زمانے تک حجاز مقدس میں امن و امان رہا اور کعبہ شریف اسلامی دنیا کا مرکز رہا۔
لیکن بنو امیہ کی حکومت آتے ہی اسلامی تاریخ کے سیاہ باب کا آغاز ہوا اور 64 ہجری میں بیت اللہ کو ایک زبردست نقصان پہنچا۔ دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی، لہٰذا یزیدی نے شامی فوج کو مکھ بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں اپنا متی بنائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یزیدی فوج کو حرم شریف کے اندر داخل نہ ہونے دیا، لہٰذا ایک دن یزیدی کوہ ابو القبیس پر چڑھ گئے اور وہاں سے منجنیق کے ذریعے پتھروں میں آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا، جن سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کا ہے۔ اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ ہو گیا۔ بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت زبیر نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی اور حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔ حجر اسود کو دوسرا بڑا نقصان تب ہوا جب بنو عباس کے عہد میں کرامتہ فرقے کا ظہور ہوا۔ یہ ایک ملحد فرقہ تھا جس کا سردار ابو طاہر سلیمان نامی شخص تھا۔ اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور 317 ہجری کو اس کی فوج حرم میں داخل ہوئی۔ فوج نے مکہ کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہزاروں حاجی مارے گئے۔ ابو طاہر میں کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ ڈالا، حاجیوں کے مال و اسباب لوٹ لیے اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے، لہٰذا اگلے 22 سالوں تک حجر اسود کعبہ میں موجود نہ تھا اور حاجی صرف اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیتے تھے کہ جہاں سے اس جگہ کا جہاں حجر اسود نصب تھا۔ 22 سالوں بعد فاطمی خلیفہ مفسور بن القائم المہدی نے کرامتیوں کو 50,000 دینار دے کر حجر اسود کو واپس لیا اور اسے دوبارہ مکہ لایا گیا، لہٰذا 340 ہجری کو حجر اسود پھر اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ دشمنوں اور بیرونی حملہ آوروں کے علاوہ قدرتی آفات سے بھی حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا، لہٰذا سن 1039 ہجری میں مکہ میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے زبردست سیلاب آ گیا اور سیلاب کا پانی کعبہ کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی سخت لہروں سے کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور گر گئیں اور حجر اسود نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یزیدی اور کرامتیوں کے حملوں سے حجر اسود پہلے سے ہی کمزور ہو چکا تھا، لہٰذا سیلاب کی دھاروں کی وجہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیوں کے ہاتھ میں تھی۔